مولانا صاحب ہے؟ جی فرمائیں. سوال یہ ہے کہ دجال کا کیسے علم ہوگا کہ یہ دجال ہے، اس کی کوئی نشانی کیا ہے اور وہ کس طرح نمودار ہوگا؟ بھائی آپ نے دجال کو پہچان کر کیا کرنا، پناہ مانگے کہ اللہ اس کا سامنا نہ کرائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آ بھی جائے تو کسی کو دلیری نہیں کرنی چاہیے وہ کتنا ہی مومن ہو کہ میں دجال سے جا کر بیعت کرتا ہوں. لوگ مومن جائیں گے کافر لوٹیں گے. اتنا دانشور ہوگا، اتنا ماہر ہوگا وہ فلسفے اور منطق کا کہ بڑے بڑے ایماندار جو ہیں وہ مسترد ہو جائیں گے. اس کے سامنے جانے کا فائدہ نہیں، پناہ مانگنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 چیزوں سے پناہ کا تو حکم دیا. نماز میں باقی دعائیں ہم جو جی چیک کریں گے سن لیں، جو سٹارٹ ہے نا کرنا درود شریف کے بعد وہ 4 چیزوں سے پناہ ہے. اور یہ اتنی ضروری ہے کہ امام مسلم لکھتے ہیں اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے محلہ میں حوالہ دیا کہ حضرت طاؤس جو ابن عباس رضی کے شاگرد سے تابعی، انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو نے یہ دعا پڑھی ہے نماز میں؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا دوبارہ پڑھ. جب حضور نے حکم دیا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو، باقی دعائیں کرو نہ کرو یہ مانگنی پڑے گی کہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، فتنۃ المسیح دجال سے، فتنۃ المحیا والممات، اس سے شروع کرنا، پھر درمیان میں جتنی چاہے دعائیں کرے، اور آخر میں حدیث پاک پر میں آتا ہے کہ آپ جب پھر ختم کرتے تھے اور سلام پر پہنچتے تھے تو پھر یہ پڑھتے تھے. پہلے وہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، درمیان میں دعائیں جتنی چاہے، اور جب ارادہ ہو سلام کا پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ حدیث پاک کے مطابق ہے. اس لیے میرے بھائی بہنیں پہلے اپنی نماز تو حضور کے طریقہ کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. تو دجال سے پناہ مانگنے کی باقی جو ہے نا اس کا بیان ہوا، وہ تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ یہودی جو ہے یہی دجال ہے، کوئی کہتا پادری دجال ہے، سب غلط باتیں ہیں. دجال ایک شخص ہے، پرسن ہے، قوم یہود اس کے ساتھ ہوگی، مگر وہ ایک آدمی ہے، مخصوص آدمی جس کا حضور نے ذکر کیا. حضور اس کے بارے میں پریشان تھے، بعد میں بھی لوگ پریشان، مگر وہ ہے ایک آدمی، کوئی قوم نہیں، کوئی پادری نہیں. اور اس کی نشانی جو بیان ہوئی وہ اس کی دائیں آنکھ جو ہے یہ تو بالکل اندھی ہوگی، اور دوسری بھی پوری ٹھیک نہیں ہوگی، اس میں کی نظر خراب ہوئی. مگر ایک تو بالکل جو ہے نا اس کا ڈیلا جو جیسے انگور ہوتا ہے نا اس طرح باہر نکلا ہوا ہوگا، پھولا ہوا ہوگا. اور جو اس کے حرکات اور کام ہیں وہ کوئی یہ ماننے کی ضرورت نہیں کہ وہ خدا ہوگا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہو تم تو پھر مشرک ہوگا، مانتے ہو دجال یہ کرے گا. نہیں، شرک کوئی نہیں، یہ سائنس کی ترقی ہوگی. ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ اتنا ترقی کر جائیں گے اپنے علم میں، ایسے ہیلے ان کے ہاتھ آ جائیں گے سائنسی کہ مردہ بھی زندہ کر دیں گے. وہ لگے ہوئے ہیں لوگ مردہ کو زندہ کرنے کی کوششیں تو ہو رہی، مگر ایک وقت آئے گا کامیاب ہو جائیں گے، مرے ہوئے کو زندہ کر دیں گے. بارش مصنوعی برسائیں گے، جس علاقہ میں چاہیں گے بارش برسا دیں گے. یہ تھوڑا تھوڑا کام اب ہو رہا ترقی یافتہ، بہت پھر بہت ہی آگے نکل جائے گا نا. بارشیں برسائے گا، جو لوگ نہیں مانیں گے ان کے علاقے جو وہاں سپرے کر کے زمینیں شور کلر کر دے گا بنجر، جو اس کے مانیں گے وہاں کھیتیاں اگائے گا. اور سارا یہ صرف ہیلے ہوں گے، ایسے سائنسی ایجاد ہو جائے گی. خدائی کوئی نہیں، نہ خدا کسی کو اپنی خدائی دیتا. خدا کا کام اور ہے، اس میں کوئی نبی ولی شریک نہیں. یہ جو بندے محنت کر کے اب مصنوعی آنکھیں ڈاکٹر لگا رہے ہیں، دل لگا رہے ہیں، خدا کیا بننا؟ خدا کے بتائے ہوئے ہیں یہ کام جو لوگ کر دیں. تو دجال جو ظالم ہوگا اس کی ایک بات میں سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ساری زمین پر گھوم جائے گا، اس کا غلبہ ہوگا، ایسی تیز رفتار سواری ہوگی کہ ساری زمین پر 40 دن میں